موت کے وقت اور موت کے بعد مومن کا اعزاز اور کافر کی ذلت، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس بارے میں بات کر سکیں۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں، سبق آسانی سے یاد ہونے کی پہلے دعا کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے دلوں کے اندر چیز بیٹھ جائے۔ سبق آسانی سے یاد ہونے کی دعا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم اپنے مقررہ وقت پر اسے ختم کر سکیں اور دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ، میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی انہی اعزازات سے نوازے اور اللہ کے ہاں ہم بھی اللہ کے ولی پکارے جا رہے ہوں اور انشاءاللہ پکارے جا رہے ہوں گے، کیونکہ کیا کہا گیا کہ جو شخص اللہ کو اس وقت زمین پہ یاد کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ رب العزت اس کو آسمانوں پہ ہم سے بہتر مجلس میں فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں، میرا اور آپ کا ذکر ہو رہا ہے آسمانوں کے اوپر۔ اس ذکر کے صدقے اللہ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے اور پریشانیوں کو ختم کر دے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اس وقت بڑا قیمتی ٹائم ہے، تمام فرشتوں کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے لگا دیا ہے، وہ بیٹھے ہوئے اس ٹائم پہ سن رہے ہیں، ہماری باتیں اللہ تک پہنچا رہے ہیں اور اللہ پاک فخر کر رہے ہیں ان مجالس کے اوپر، آسمانوں کے اوپر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک کہتے ہیں جاؤ میرے فلاں ولی کے پاس اور اس کی روح کو لے آؤ، میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا میں چاہتا تھا، تاکہ دنیا لے آؤ اس کو، تاکہ وہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ آسمانوں پہ حکم ہو رہا ہے جاؤ جاؤ میرے ولی کو لے آؤ۔ اس پہ کوئی خوشی آتی تھی تو یہ نہیں کہتا تھا میرے آخری بیٹے کی شادی ہے اب تو ناچنا گانا بنتا ہے، اس کی بیٹی کی شادی آتی تھی یہ نہیں کہتا تھا میری آخری بیٹی کی شادی ہے اب تو ناچنا گانا بنتا ہے، یہ نہیں کہتا تھا۔ یہ کسی خوشی میں دیوانہ نہیں ہو جاتا تھا، یہ غم میں اپنے آپ کو پیٹنا نہیں شروع کر دیتا تھا۔ میں نے اسے آزما لیا، یہ دونوں وقتوں میں چھپ کر لوگوں سے کمروں میں جا کر کہتا تھا یا اللہ یہ جو خوشی کا وقت تو نے مجھے دکھایا ہے میں اس قابل نہیں تھی، تیری عطا ہے میرے رب، مجھے اس خوشی سے نوازنا، مجھے دیوانہ نہ بنا دینا، مجھے اپنے حکموں پر چلانا۔ اور جب میں اس پہ کوئی مصیبت بھیجتا تھا تو یہ جائے نماز پہ تر کر دیتا تھا جائے نماز کو کہ یا اللہ دنیا میں کس میں طاقت ہے کہ تیرے سوا اس مصیبت کو دور کر سکے، تو حکم کرے گا تو سارے اسباب میرے پاس آ جائیں گے، یا اللہ مجھے اس پریشانی سے نکال لے۔ میں نے دونوں طرح اس کو آزما لیا، جاؤ اور لے کر آؤ۔ جیسے ہی یہ حکم ہوتا ہے اب اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ کیا ہی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ کون ہے جس کے سامنے موبائل پر ہر طرح کا ناچ آیا پر اس نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کہ میرے اللہ کو میں کیا جواب دوں گی۔ اس کے سامنے بڑے ایسے ڈرامے آئے جو اس کی فرینڈز بڑی تذکرے کرتی تھی کالج یونیورسٹی میں، محلے میں، خاندانوں میں، آپس میں، درانیاں جٹھانیاں بھابیاں
यार वो ड्रामा देखो वो देखो, पर ये बच गई, इसको पता था मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। ज़रा सा मुहासबा करें, कल सैटरडे नाइट थी, क्या कुछ नहीं देखा होगा? अरे मुसलमान की भी कभी छुट्टी होती है, आमाल की भी कभी छुट्टी होती है, नेकियों की भी कभी छुट्टी होती है। वो तो 24 घंटे यहाँ तक हुक्म दिया कि अगर तुम नमाज से फारिग हो जाओ तब भी तुम्हारी ज़बान ज़िक्र से, हाँ, ज़िक्र जारी रहे तुम्हारी ज़बान पर। ज़बान को ना बिठाना खामोशी से, ताकि तुम्हारा एक एक लम्हा कीमती बन जाए। मलिकुल मौत 500 फरिश्तों के साथ उसके पास आते हैं। उन सब के पास अब क्या क्या लेकर आ रहे हैं जी? प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जन्नत से फरिश्ते आ रहे हैं। किसको लेने आ रहे हैं? मोमिन को लेने आ रहे हैं, अल्लाह के वली को लेने आ रहे हैं, अल्लाह के दोस्त को लेने आ रहे हैं। अल्लाह हमें इन लोगों में शुमार फरमा दे जिन लोगों को ये फरिश्ते लेने आ रहे हैं। हाँ, अल्लाह हमें इनमें शुमार फरमा दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इन सब के पास जन्नत के कफन होते हैं, सुभान अल्लाह। जन्नत से कफन लाए जा रहे हैं मेरी बहनों, हाँ, जन्नत के कफन होते हैं। इनके हाथों में रेहान के गुलदस्ते होते हैं, जिनमें हर एक में 20 रंग होते हैं। अल्लाह अकबर, सजाकर पूरी टीम ऊपर से भेजी जा रही है। जाहिर है किसी आम बंदे के दोस्त को लेने जाओ तो वीगो में जाओ, सारी गाड़ियां एक जैसी हों, सारा कुछ एक जैसा हो, प्रोटोकॉल नज़र आना चाहिए। तो ये तो अल्लाह का वली जा रहा है, हाँ, कायनात के बनाने वाले के मालिक का वली जा रहा है, रब्बुल आलमीन का दोस्त जा रहा है, उसके लिए आ रहे हैं ये। हर एक के हाथ में गुलदस्ते होते हैं, जिनमें हर एक में 20 रंग होते हैं और हर रंग में नई खुशबू होती है, हाँ, और एक सफ़ेद रेशमी रुमाल में महकता हुआ मुश्क होता है। सफ़ेद रंग का रुमाल जन्नत से लाया जाता है, जो किसमें महक रहा होता है? मुश्क की खुशबू से महक रहा होता है, जो जन्नत की एक ख़ास खुशबू है, हाँ। मलिकुल मौत इसके सरहाने बैठते हैं और फरिश्ते इसको चारों तरफ से घेर लेते। किस वक्त का मंजर है? जब उसकी रूह को जिस्म से निकालना है, उस वक्त का मंजर है। और उसको हर उज़ू पर अपना हाथ रखते हैं फरिश्ते, ताकि उसे तकलीफ़ ना हो, हाँ। और ये मुश्क वाला रुमाल उसकी ठोड़ी के नीचे रखते हैं, यहाँ रखा जाता है, उसकी ठोड़ी के नीचे रखते हैं और जन्नत का दरवाज़ा उसकी निगाह के सामने खोल देते हैं। सुभान अल्लाह, जन्नत का दरवाज़ा उसकी निगाह के सामने खोला जा रहा है। उसके दिल को जन्नत की नई नई चीज़ों से बहलाया जाता है, जैसा कि बच्चे के रोने के वक्त इसके घर वाले मुख्तलिफ़ चीज़ों से उसका दिल बहलाते हैं। हाँ हाँ, किसका एजाज़ दिया जा रहा है? अल्लाह के वली का। आज क्या करना है? सिर्फ अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ों को ही तो छोड़ना है। वो किसी के साथ ब्याही जाती हैं तो उसकी पसंद नापसंद का हम कितना ख्याल रखती हैं। तो रब्बुल आलमीन, आपका बनाने वाला खालिक आपसे तकाजा कर रहा है, हराम को छोड़ दो, हलाल से मना नहीं है। हराम को छोड़ दो, उसके लिए नहीं छोड़ सकती हम, हैं? कभी इसकी हूरें सामने कर दी जाती हैं, कभी वहाँ के फल, कभी उम्दा उम्दा लिबास उसके सामने किए जाते हैं। गर्ज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों से उसके सामने उसका दिल बहलाया जाता है। उसकी हूरें खुशी में कूदने लगती हैं जो जन्नत में उसकी बीवियाँ होंगी। इन सब मनाजिर को देखकर रूह बदन में फड़कने लगती है कि मुझे बाहर निकालो, जैसे पिंजरे में कोई जानवर फड़कता है ना कि मुझे निकालो। हाँ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हाँ जी, ऐसे ही है। और मलिकुल मौत उससे कहता है, ए मुबारक रूह, ए मुबारक रूह, अल्लाह हमें भी ये पुकार सुनाए, अल्लाह हमें भी मौत के वक्त ऐसी निदाओं से हमारे कान मुनव्वर करे।
मुजरिमों की तरह ना लेके जाए हमें, अपने दोस्तों वाली रूहों में हमें भी रखे अल्लाह। ऐसी ए मुबारक रूह चल ऐसी बेरियों की तरफ जिसमें कांटा नहीं है, और ऐसे कीलों की तरफ जो तू बतू लगे, केलों की तरफ जो तू बतू लगे हुए हैं, और ऐसे साए की तरफ जो नहायत गहरा और वसी है और पानी बह रहा है। ये चंद मंजरों की तरफ इशारा है कुरान पाक में सूरह वाक़िया में। फी सिदरिम मखजूद वतलहिम मंजूद वज़िल्लिम ममदूद, और मलिकुल मौत ऐसी नरमी से बात करता है जैसा कि माँ बच्चे से करती है, इस वजह से कि उसको ये बात मालूम है कि ये रूह अल्लाह के दोस्तों में से एक दोस्त की रूह है। उसके साथ नरमी का मामला रखा जा रहा है, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हाँ, वो इस रूह के साथ लुत्फ से पेश आता है ताकि हक ताला शानो इस फरिश्ते से खुश हो जाएं कि मेरे वली के पास गया था तो इसका अंदाज़े गुफ्तगू क्या था। हाँ, वो रूह बदन में ऐसी तरह सहूलत से निकलती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है। जब रूह निकलती है तो सब फरिश्ते उसको सलाम करते हैं, सारे फरिश्ते उसको सलाम करते। अल्लाह ए अल्लाह, हमें भी ये मंजर नसीब फरमाना, और जन्नत में दाखिल होने की बशारत अता की जाती है जिसको कुरान पाक में कहा गया है। और अगर वो मुकर्रब बंदों में होता तो सूरह वाक़िया में भी कहा गया है, काफ़ी सूरतों में इसकी बशारतें दी गई। बस जिस वक्त रूह बदन से जुदा होती है तो वो बदन से कहती है, हक ताला शानु तुझको जज़ाए खैर दे। ये जो रूह है ना हमारी, इसकी खुराक है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। हाँ, अल्लाह के ज़िक्र के सिवा हमारी रूह को कोई सुकून नहीं पहुंचा सकता। गाड़ी, बंगला, पैसा, एसी, ये चाकू, ये रोशनियाँ, ये सब हमारे जिस्म के लिए हैं। हमारी रूह को जो चीज़ तस्कीन देगी वो बनाने वाले ने बता दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। हाँ, अल्लाह के ज़िक्र के सिवा हमें कोई चीज़ सुकून नहीं दे सकती। वो रूह दुआ दे रही है। हाँ, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वो रूह दुआ दे रही है कि जिस तरह तूने मेरा ख्याल रखा, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला की बंदगी और अताअत में जल्दी करने वाला था, इसकी नाफरमानी में तू सुस्ती करने वाला था, नाफरमानियाँ नहीं करता था तू, अल्लाह की हर बात पे अपने आप को झुका देता था तू, इसीलिए तो तू अल्लाह के दोस्तों में आया है। ये फरिश्ते उसको कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? नेक रूह को, जिसे अल्लाह ने 500 फरिश्तों के प्रोटोकॉल के साथ भेजा कि जाओ दुनिया से मेरे वली की रूह को लेकर आओ। हाँ, आज दुनिया में मज़े नहीं किए थे उसने, जो दिल चाहा बोल दिया, जो दिल चाहा कर लिया, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी। आज तो मेरे हाथ चल रहे हैं, जो मर्ज़ी लिख रही हूँ बोल रही हूँ। कल ये हिसाब किताब हो जाना है। मौत के वक्त ही पता चल जाएगा कि मैं किस कैटेगरी में हूँ, नेक रूहों में हूँ या बद रूहों में हूँ, काफरों में हूँ या मोमिनों में हूँ। नेक पता ही चल जाना है। अभी आपके घर वाले फ़ोन कर रहे होंगे इधर उधर, आ जाओ आखिरी वक्त है, कोई नहीं बचा पा रहा, और ये एजाज़ात शुरू हो जाएंगे जब हमारी अल्लाह से दोस्ती होगी। और यही मजमून बदन रुखसत के वक्त रूह से कहता है। उसकी जुदाई पर ज़मीन के वो हिस्से रोते हैं जिन पर वो अक्सर इबादत किया करता था। नमाजी के लिए ज़मीन का वो हिस्सा भी रोता है जहाँ पर वो इबादत किया करती थी कि आज मेरे ऊपर कौन इबादत करेगा। हाँ, आज तो हम कह देते ना बाजी टाइम नहीं है यार नमाज का, लग जाएगा पता जब हमें तो टाइम मिल रहा होगा, लेकिन उसकी तरफ से मोहलत ख़त्म हो जाएगी। कब्र जहन्नुम का यहाँ तो एक गढ़ा है, यहाँ जन्नत का बाग है मेरी बहनों। इसे बनाना मेरे और आपके हाथ में। हमने इसे क्या बनाना है? कीड़ों का घर बनाना है, यहाँ जन्नत का बाग बनाना है।
अकड़ अकड़ के चलने वाले कब्र रोज़ाना पुकार रही है, तू मेरे अंदर आएगा तो मैं तुझे देख लूँगी, तुझे बता दूँगी तू क्या था। हाँ, अगर तो कोई नेकी लेकर आएगा तो तू मुझे वसी पाएगा, और अगर तू नमाज़ों की कोताही और सुस्ती लेकर आएगा तो मैं तुझे दबा कर तेरा नाश मार दूँगी। हाँ, हम तो चल रहे फिर रहे हैं, कैसे बेखबर हैं, दुनिया में चल फिर गा नाच खा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं किस घर में किस दुकान पे मेरा और आपका कफन तैयार रखा हुआ है। हाँ, हमारे कफन तैयार हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं मौत को याद करने का। कोई पता नहीं कौन से लम्हे हमें ज़मीन के नीचे चला जाना है, और हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े फितनों के जाल ने, नेट ने हमें घेर रखा है। हम एक तरफ से हाथ छुड़ाते हैं, दूसरी तरफ फंस जाता है। रीलों से निकलते हैं तो वीडियोस में फंस जाते हैं, वीडियोस से निकलते हैं गानों में फंस जाते हैं, गानों से निकलते हैं फेसबुक में फंस जाते हैं, फेसबुक से निकलते हैं इंस्टा पे फंस जाते हैं, ट्विटर पे फंस जाते हैं। हजार तरह की गंदगियों ने हमें नोच रखा है। मौत ने आके काम तमाम कर देना है। फिर कहा जाता है अतात में जल्दी करने वाला था, ये रूह और फरिश्तों की बात हो रही है। इसकी नाफरमानी में सुस्ती करने वाला था, तुझे आज का दिन मुबारक हो, तू खुद भी अजाब से निजात पा गया और मुझे भी निजात दिलवा दी। बदन रुखसत के वक्त रूह से कहता है, इसकी जुदाई पर ज़मीन के वो हिस्से रोते हैं पर वो जिन पर वो अक्सर इबादत किया करता था। आसमान के वो दरवाज़े रोते हैं जिनसे उसके अमाल ऊपर जाया करते थे और जिनसे उसका रिस्क उतरा करता था। इसके बाद वो 500 फरिश्ते मैयत के पास जमा हो जाते हैं। कौन से फरिश्ते? जिनको आसमानों से अल्लाह ने अपने वली की रूह लेने के लिए भेजा। और जब नहलाने वाले इसको करवट देते हैं तो वो फरिश्ते उससे पहले पहले करवट दे देते हैं, और जब वो कफन पहनाने लगते हैं तो वो फरिश्ते क्या लाए थे? जन्नत से कफन लाए थे। वो पहले पहले अपना कफन पहना देते हैं। जब वो खुशबू मलने लगते हैं, यानी दुनिया के लोग खुशबू लगाने लगते हैं, तो वो फरिश्ते अपनी जन्नत की लाई हुई खुशबू पहले पहले लगा देते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहले पहले लगा देते हैं। किसको लगाई जा रही है? अल्लाह के वली की रूह को लेने आए हुए हैं आसमानों से फरिश्ते। इसके बाद वो इसके दरवाजे से कब्र तक दोनों जानिब कतार लगा कर खड़े हो जाते। कौन खड़े हो रहे हैं? फरिश्ते खड़े हो रहे हैं उनके लिए। अल्लाह हमें भी ये मंजर नसीब फरमाए, अल्लाह हमें भी इन लोगों में शुमार फरमाए। और इसके जनाजे के दुआ और इस्तग़फ़ार के साथ इस्तक़बाल करते हैं। ये सारे मंजर शैतान देखकर इस कदर रोता है, इसकी हड्डियां टूटने लगती हैं और वो अपने लश्करों से कहता है, तुम्हारा नाश हो जाए, ये तुमसे कैसे छूट गया, ये कैसे बच गया, ये प्रोटोकॉल, ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते, ये इसको मोमिन रूह का एजाज़ ये कैसे मिल गया? तुम लोग कहाँ थे? वो उधर ही थे। वो लोगों को रीलें दिखा रहे हैं, अपने दूसरे साथियों को वो गाने सुना रहे हैं, वो ड्रामे दिखा रहे हैं, वो बदनज़री करवा रहे हैं। इन नज़रों को अल्लाह के नबी की ज़ियारत होगी जो सुबह शाम गैर महरम को देखते। कभी सोचा है अपने नबी के बारे में कि कैसे उनके साथ किया गया? इस कलमे को हम तक पहुंचाने के लिए क्या हक अदा कर रहे हैं हम उस नबी की वफाओं का? ऐसे कोई हक अदा करता है? आज कोई एक घर दे दे, बाप तो माँ बार बार सुनाती है, बड़ी मेहनत से बनाया है घर, ऐसे ना उजाड़ो। एक स्विच चेंज नहीं करने दिया जाता कि बड़ी मेहनत से तुम्हारे बाप ने कमा के बनाया है, उसने हड्डियाँ रोल दी हैं, उसने अपना जिस्म अपनी जान दे दी इस घर को बनाने के लिए। हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी दे दी इस कलमे को हम तक पहुंचाने के लिए। हाँ, इस कलमे को हम तक पहुंचाने के लिए
زندگی دے دی اس نے، اپنی جان، اپنا کھانا، اپنا مال سب قربان کر کے میری بہنوں ہمیں کلمے والا بنایا ہے. ہاں، ہمیں کلمے والا بنایا ہے. ہاں. اس کے بعد ملک الموت اس کی روح اوپر لے کر جانے لگے ہیں. پہلے آنے کا منظر آپ کو بتایا کیسے آیا جا رہا ہے، 500 فرشتوں کے ساتھ اس کی روح کو لینے آ رہے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپ کے گلدستے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے خوشبوئیں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں، رومال پکڑے ہوئے ہیں جس سے اس کے دل کو بہلا کر اس کی روح کو نکالا جا رہا ہے. اس کے لیے کفن جنت سے لایا جا رہا ہے، وہ پہنا کر اس کو نہلا دھلا کر جب اس کے اللہ کے ولی کو اوپر لے جایا جا رہا ہے، وہ منظر بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد ملک الموت اس کی روح کو اوپر لے جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں. اللہ اکبر. 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا جا رہا ہے. یہ فرشتے اس کو حق تعالی شانوں کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں. ہاں، بشارتیں دیتے ہیں. یہ کہتے کہ تیرے رب کی طرف سے تجھے یہ انعامات دیے جا رہے ہیں. تھوڑی سی زندگی ہے میری بہنوں، 50-60 سال، 60 سال، 70 سال اس میں اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے اعضاء کو، اپنی روح کی حفاظت کر کر کے اللہ کی مان کے جنت میں چلے جائیے. انشاءاللہ یہ اعزاز ہمارا بھی منتظر ہے. اللہ ایسے ہی میرا اور آپ کا بھی اکرام کرے گا انشاءاللہ. یہ فرشتے اس کو حق تعالی شانوں کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں. اس کے بعد ملک الموت اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے. اللہ اکبر. اے اللہ ہمیں بھی اپنے سامنے اس طرح ہماری روح کو بھی سجدے میں گرنے کی توفیق عطا فرمانا. اس کلاس، اس قرآن، اس مجلس کے صدقے ہمیں بھی یہ منظر نصیب فرمانا. حق تعالی شانو کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو صدر مخضود و طلح منضود میں پہنچا دو. اس کی نعش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ جاتی ہے. میں نے کہا تھا نا، کبھی بھی تھوڑی سی مشقت کے لیے نیکی نہ چھوڑیے گا. نیکی آپ کے ساتھ چلے گی، قبر میں جائے گی، حشر میں جائے گی، جنت تک پہنچا کر آئے گی. یہ وہی نیکی پہنچائیے دیکھے جہاں نہ بیٹی، نہ بیٹا، نہ شوہر، نہ خالہ، نہ پھپھی، نہ مامی، نہ چاچی، کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا قبر میں. کوئی اپنا نہیں. جو بیٹی کہتی تھی میں تو آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، جو بیٹا کہتا تھا میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا. کوئی نظر آ رہا ہے قبر میں؟ کون نظر آ رہا ہے؟ نماز اس کی دائیں طرف آ جاتی ہے، جس نماز کا آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ آ رہی ہے قبر میں، وہ ہمارا چھٹکارا کرانے آ رہی ہے. قبر مٹی، منو مٹی کے نیچے کبھی سوچے تو صحیح، ذرا سا لائٹ بند ہو جائے ہمارا کیا حال ہوتا ہے. منو مٹی کے نیچے جانا ہے. نماز آ رہی ہے وہاں پر ہماری بخشش کروانے. روزہ آ رہا ہے، ہمارے بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ہمارے سر کی طرف آ جاتا ہے. یہ ذکر کی مجلس ہے، ہاں، جن کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ آ جاتی ہے ہماری بخشش کروانے کے لیے. اور جماعت کی نماز جو قدم چلے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مصائب پر اور گناہوں سے صبر پر قبر کے ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے. صبر ایک طرف کھڑا ہے کہ اگر یہ سارے نماز، روزہ اور یہ چیزیں اگر اس کے حساب کتاب میں یہ جو اس کو فرشتے عذاب دینے آئیں گے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو پھر میں بھی آگے جاؤں گا. اس کے بعد اس قبر میں عذاب اپنی گردن نکالتا ہے. عذاب اپنی گردن نکالتا ہے. مردے تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن وہ اگر دائیں سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے
اس کے پاس سے پرے ہٹ جا، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ نمازوں کے ٹائم پہ تڑپنے لگ جاتا تھا، یہ اذان ہوتے ہی پہلی اذان پہ جا نماز پہ آ جاتا تھا، یہ ایک اذان سے دوسری اذان تک نماز کا انتظار کرتا تھا۔ جن نمازوں کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے وہ آئی ہے، وہ آئی ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی دشمن آتا ہے ایک دم آگے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں وہ یاد رہ جاتا ہے نا کہ یہ میرے برے وقت میں میرے ساتھ تھا۔ ایسے یہ نماز میری بہنوں اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ 5 منٹ لگیں گے، آپ کی اذان ہوئی ہے، آپ چولہے بند کر دیں چولہے، جھاڑو پوچھے سب چھوڑ دیں، ماسی کو 5 منٹ بٹھا دیں اور اسے کہیں میرے اللہ کی دعوت۔ جیسے موبائل کی ٹون پہ ہم رنگ پہ بھاگتے ہیں نا، ایک دفعہ بیل بجتی ہے اور بھاگتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے یہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے لیکن بھاگتے ہیں فون اٹھانے پہ۔ ایسے ہی اللہ کی دعوت، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہاں فوراً چھوڑ دیں، میرے اللہ کی دعوت آئی ہے، بس فوراً چھوڑ دیں۔ پھر آپ اس کھانے میں ذائقہ دیکھیے گا، آپ ذرا اس کھانے کی برکت دیکھیے گا، آپ کے جس مرد عورت کے اندر اترے گا وہ نور لے کے اترے گا جس کو آپ نے اذان پہ بند کیا چولہے کو۔ پھر یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، یہ نماز کہہ رہی ہے اسے ابھی ذرا راحت سے سویا ہے، اس کو سونے دے۔ پھر وہ بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹاتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتی ہے کہ ادھر تیرا کوئی راستہ نہیں ہے، غرض وہ جس جانب سے جاتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا ہے۔ ہاں اس لیے اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے، وہ عذاب سے عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے میں انتظار میں تھا کہ کسی جانب کوئی عبادت کی کمی رہ جائے تو میں کام آؤں، مگر الحمدللہ تم سب نے مل کر اس عذاب کو دفع کر دیا۔ اعمال تلنے کے وقت اب میں آؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ صبر کہہ رہا ہے۔ آج جو ہم چپ کر گئے، کسی نے ہمیں کوئی بات کہی، ہمارا دل چھنی ہو گیا، کسی نے بیٹھے بیٹھے مجلس میں کہہ دیا یار اس کا شوہر تھوڑی کما سکتا ہے، اس کے بچے تھوڑی اچھے اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے کبھی بکرے کا گوشت کھایا ہوگا، ان کی اوقات تھوڑی ہے۔ چپ کر گئی میری وہ بہن۔ آج میں سنتی ہوں بہنوں کے غم، میں کروڑوں عورتوں کے دلوں میں رہتی ہوں، مجھے پتہ ہے ان کے غم، جب وہ اپنے خاندانوں کی ایسی باتوں کو سہ جاتی ہیں، جب وہ اپنی شادیوں میں، اپنی گیدرنگ میں، اپنے خاندان میں کسی معاملے پہ رکشوں میں، ٹیکسیوں میں جا رہی ہوتی ہیں اور اسی کا سگا بھائی بڑی کرولا میں جا رہا ہوتا ہے، بڑی ویگو میں آ رہا ہوتا ہے، تو وہ صبر کر جاتی ہے۔ ہاں وہ صبر کر جاتی ہے، وہ صبر کہہ رہا ہے میں آؤں گا تجھے، تیرا جب نامہ اعمال تلنے لگے گا، نیکیاں تلنے لگیں گی، میں اس وقت آؤں گا اور تیرے کام ضرور آؤں گا۔ ہاں صبر کر جائیں، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، گزر جانی ہے۔ آج جو تانے دے رہا ہے اس کی بھی گزر جانی ہے، جو برداشت کر رہا ہے اس کی بھی گزر جانی ہے، لیکن آخرت میں دونوں الگ الگ ہو جائیں گے۔ ہاں یہ اللہ کی ناراضگی والا ہے تانے والا، صبر والا اللہ کا ولی ہے، دونوں الگ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح ہوتی ہیں اور آواز بادلوں کی طرح ہوتی ہیں۔ آمین آمین۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مجلس کے صدقے یہی مومنوں والی موت عطا کرے، اور اللہ ہمیں یہی اعزاز دے اور جنت کے فرشتوں کو ہمارے پاس بھیجے کہ آج جو ہم بیماریوں میں بھی اللہ کا ذکر کرنے اور سننے بیٹھے ہوئے، اللہ رب العزت ہماری آخرت کو چمکا دے، اللہ ہماری آخرت کو چمکا دے۔ ہمیں دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، اللہ ہماری آخرت کو چمکا دے، ہماری اولادوں کو اپنا خاص بندہ بنا لے، اللہ اس فتنے کے دور میں اللہ ہماری اولادوں کو بچا لے، بس یہ دعا کر۔
پھر اس کے پاس مردے کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح ہوتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتے ہیں. ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں. ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ لپٹتی ہوئی نکلتی ہے. بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے ایک مونڈے ایک شولڈر سے دوسرے شولڈر تک کا فاصلہ اتنا کہ کئی دن چل کر بھی پورا نہ ہو. وہ مہربانی اور نرمی گویا ان کے پاس سے گزری ہی نہیں. یہ کیا حیت بتائی جا رہی ہے فرشتے کی. 2 فرشتے ہیں جو اس طرح کے آئیں گے گویا اس کے پاس کوئی بھی نہیں گزری نرمی. البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن یہ حیت ہی کیا کم ہے، اس کو دیکھنا ہی کیا کم ہے، اس ڈر سے نکلنا ہی کیا کم ہے. بند کمرے میں کوئی ایسا آ جائے تو ہمارا کیا حال ہو. یہاں تو ہم چیخ کے کسی کو بلا سکتے ہیں، وہاں تو قبر ہے جو بند ہے جہاں کہیں نہیں جا سکتے. ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر نکیر کہا جاتا ہے. ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اسے اٹھانا چاہیں تو وہ اٹھا نہیں سکتے. ہاں، اور ان سے اٹھ نہ سکے گا. وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا. سیدھا بٹھایا جاتا ہے. مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے. کس ٹائم بٹھا رہے ہیں؟ جب آپ کی اولادیں پیچھے بریانی کی دیگوں کے لیے لڑ رہی ہیں کہ ابا کا اماں کی بریانی کون دے گا، ٹینٹ کون لگوائے گا، لائٹیں کون لگوائے گا. ان کو یاد ہی نہیں آگے ماں اور باپ اور بہن اور بھائی جو اس دنیا سے گیا اس کے ساتھ معاملہ کیا شروع ہو گیا ہے. ہاں، بڑا سختی کا معاملہ ہے، بڑا عذاب کا معاملہ ہے. ہاں، بہت سخت معاملہ ہے میری بہنوں. دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں. چپ کر جائیں مصائب پہ. اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ان چیزوں کی طرف توجہ رکھیں. اپنی نیکیوں کی بکیٹ کو جمع رکھیں، بھاری رکھیں، اور کوشش کریں جو میں نے نیکی کر لی ہے میں نے اس کو بچانا کیسے. نیکی تو کر لی، میں نے 1000 والی تسبیح بھی پڑھ لی، لیکن کسی کی غیبت کی تو وہ ساری نیکی اس کے پاس چلی گئی. محنت میں نے کی، چلی اس کے نام اعمال میں گئی. نیکی کرنا آسان ہے، اسے بچانا مشکل ہے. ہاں، نیکی کرنا آسان، اسے بچانا مشکل ہے. اور کفن اسے اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے کی طرف کر دیا جاتا ہے. وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال کیا جا رہا ہے. وہ سوال کرتے ہیں. جی بالکل، اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنا دے اور اس سے قبل کہ ہمارے جنازے کی نماز ہو جائے ہم نمازی بن جائیں. سب سے پہلا سوال جو قبر میں بٹھانے کے بعد کیا جا رہا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب دنیا میں رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. ہم نے اپنے دماغ میں کیا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے؟ تنخواہ آئے گی تو گھر چلے گا. پالنے والا کون؟ تنخواہ. ہمارا یہ معاملہ نکلے گا تو گھر چلے گا، میری کمیٹی نکلے گی تو گھر چلے گا، میرا ٹینڈر پاس ہوگا تو گھر چلے گا، میری پیمنٹ آئے گی تو گھر چلے گا، ریکوری ہوگی. اس وقت یہ جواب ہمارے ذہن میں آئے گا کہ شاید رب وہی ہے جن کو ہم دنیا میں سمجھتے تھے، لیکن جس کو پتہ ہے میرا رب ربی اللہ، وہ جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے. ہاں، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال اس سے ہوگا تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ تو پھر پوچھا جائے گا تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ جل شانہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. ہاں، وہ تنہا مالک ہے پوری کائنات کا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. میرا رب وہ ہے. یا اللہ، ہماری زبانوں پہ بھی یہی جملہ یا اللہ.
ہماری زبانوں پر بھی یہی جملہ جاری کروانا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا الہ الا اللہ دکھتا نہیں ہے، محمد رسول اللہ چھپتا نہیں ہے۔ جس کے دل میں اتر جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے حلیے سے پتہ چلتا ہے محمد رسول اللہ۔ ہاں، اللہ کا ولی کون سوال کیا گیا؟ کہا جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہاں، بولنے سے نہیں کہ میں بہت بڑی ولیہ ہوں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بڑا نیک ہوں، نہیں نہیں، جس کے اعمال اخلاق، جس کی گفتگو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ہاں وہ ہے اللہ کا ولی۔ ہاں، وہ دونوں کہتے ہیں تو نے صحیح کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے، کون؟ منکر نکیر، دونوں فرشتے سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں، جس سے وہ اوپر سے اور چاروں جانب دائیں بائیں سرہانے ہر طرف سے وسیع ہو جاتی ہے قبر۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اوپر سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تعالی شانہ کی اطاعت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی خوشی محسوس ہوگی کیونکہ اس کا مقصد مل گیا نا جی، اسے ہے اس کا مقصد مل گیا کہ اللہ کو راضی کر کے وہاں تک پہنچ گیا جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ اور آگ نظر آتی ہے جس سے اس کی حالت بغیر ہو جاتی ہے، اس کا ڈر اور عالم اتنا بڑھ جاتا ہے ڈر کا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے نجات پالی ہے، اور اس وقت بھی مردہ اس قدر خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 77 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، 77 ڈورز اوپن کر دیے جاتے ہیں جو جنت کے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، پہنچ گئے روح اپنے مقام تک ہیں۔ اللہ ہماری روحوں کو یہ مقام نصیب فرمائے جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ ہاں، قیامت تک یہی منظر رہے گا، اس کو یہی اجر دیا جاتا رہے گا، اس کو یہی سب کچھ ملتا رہے گا۔ یہ کس کی روح تھی؟ مومن کی روح، اللہ کے ولی کی روح کا اعزاز، پروٹوکول، اس کو دیے جانے والے انعامات کا تذکرہ میں کر رہی تھی۔ ہاں، یہ اس کی روح ہے، یہ اس کی روح ہے۔